الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وسندنا ونبينا ووسيلتنا خاتم الأنبياء محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم: ما كان محمد أبا أحد منكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. جہان روشن از جمال محمد، جہان روشن از جمال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد. خوشا مسجد و منبر و خان کا ہے، خوشا مسجد و منبر و خان کا ہے کہ دروے بود قیل و قال محمد. آپ سب درود شریف اللہم صلی وسلم و بارک علی عبدک و رسولک سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے اساتذہ کرام، ہمارے مرشد استاد گرامی دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں، دوسرے علماء کرام، میرے اساتذہ اور حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف رکھتے ہیں. معذور ہوں، بیمار ہوں، مختصر ان کی اجازت کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے کا ارادہ ہے. آپ کی یہ مجلس، یہ محفل، یہ جلسہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاد ہے. آپ نے ارشاد فرمایا: کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میری نبوت کا اسی وقت اعلان ہوا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء کا لقب عطا فرمایا.
جس وقت حضرت آدم علیہ السلام اپنے خمیر اور مٹی میں ابھی تک اس کی روح اس جہان میں نہیں آئی، میری نبوت کا اور ختم رسالت کا اسی وقت اعلان ہوا۔ اور جب میدان قیامت کا ہوگا، وہ ہے ابتدائے آفرینش اور یہ ہے اختتام دنیا۔ جس وقت میدان قیامت کا ہوگا، خلقت پریشانی کے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ برائے کرم میں ذرا سفارش کرو تاکہ حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہو۔ وہ اپنا عذر بیان کریں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی عذر بیان کرے گا، پھر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی عذر بیان کرے گا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی عذر بیان کرے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی عذر بیان کرے گا، آگے رہنمائی کرے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، یہ منصب اسی کا ہے۔ تو میرے پاس جب آئیں گے فَأَقُولُ أَنَا كَذَلِكَ، أَنَا ہوا، میں ہی ہوں عالم۔ لیکن یہ ساری خلقت آپ کی مجلس میں آپ کے پاس جب آئیں گے تو ختم نبوت کو وسیلہ کے طور پر پیش کریں گے۔ میرے سامنے جو وسیلہ پیش کریں گے وہ ختم نبوت کا نام لے کر میرے سامنے پیش کریں گے کہ آپ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں ان کی شفاعت کروں۔ شفاعت کے 10 اقسام ہیں، ان کو بیان کرنے کا وقت نہیں۔ اب اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں، نہ آپ کی نبوت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، وہ اظہر من الشمس۔ سورج کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں، جسے شوق ہے تو دیکھو، جسے اللہ نے آنکھیں نہیں عطا کی تو سورج کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں، سارا جہان اس پر گواہ ہے کہ جس طرح اس سورج نے سارے جہان کو روشنی عطا کی ہے ظاہری اسباب کے تحت، اور یہی سارا جہان اس پر گواہ ہے، یورپ بھی گواہ ہے، دنیا کے 204 ممالک سب گواہ ہے، اس پر گواہی دیتے اور اس کو جانتے ہیں کہ دنیا کی یہ ساری ترقی آپ کی مرہون منت ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ، سب کا اتفاق کے ساتھ۔ یہ متنازع مسئلہ نہیں ہے، قرآن حکیم نے سینکڑوں آیتوں میں، حدیث پاک نے سینکڑوں حدیثوں میں آپ کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا، اور اس پر ساری امت نے اجماع کیا۔
غیر مسلموں کو بھی اسی کا یقین تھا. کیوں؟ غیر مسلموں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، ہر نبی کے متعلق ان کو یہی معلوم ہوا، ہر پیغمبر کے متعلق وہ ایک خاص علاقے کے لیے آیا ہے، تشریف لایا ہے، خاص قوم کے لیے تشریف لایا ہے، خاص مدت کے لیے تشریف لایا ہے. تاریخ اس پر گواہ، اور آپ کی بے ست ساری خلقت کے لیے ہے. دشمن بھی اس کا قائل ہے، دشمن بھی اس کو مانتا ہے، اور قیامت تک کے لیے ہے. اس حقیقت کو سارے جہان نے بصر و چشم رضامندی کے ساتھ تسلیم کیا. کسی کا اس میں اختلاف نہیں رہا. 13ویں صدی ہجری تک 13ویں صدی ہجری تک سارا جہان، مسلمان و غیر مسلمان، مسلم غیر مسلم، سب اسی اتفاق میں رہے کہ آپ آخری پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کی. تیرہویں صدی میں ایک مسئلہ پیدا ہوا. یہ مسئلہ آپ کے زمانے سے پیدا ہوا تھا. دیکھو، یہ رنگوں کا جہان ہے، یہ رنگوں کا جہان ہے. اس جہان میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے خدائی اور الوہیت کا دعویٰ کیا، ایک نہیں کئی. اور ایسے لوگ دنیا میں آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، بہت سارے. اور ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا، بہت سارے. ایک دینی کتاب ہے، موٹی سی جلدیں ہیں اس کے 2. دینی دسترخوان اس کا نام ہے، اس کا ذرا مطالعہ کرو. اس جہان میں کیسے کیسے لوگ آئے، مدعی الوہیت، مدعی رسالت، مدعی نبوت، مدعی مہدویت، طرح طرح کے لوگ آئے. باقاعدہ ان کی فہرست اس کتاب میں ہے، موجود ہے. ستے ذکر رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. یہ باطل آج کا نہیں، 13ویں صدی ہجری کا نہیں، یہ پہلی صدی ہجری کا ہے. آپ کے زمانے مبارک میں، آپ کی حیات طیبہ میں اسود انسی نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایک سجا نامی عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. مسیلمہ کذاب، ہاں، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. وہ ایک دفعہ مدینہ شریف میں آپ کی حیات طیبہ میں آیا بھی. اور ابن سیاد نے بھی نبوت کا دعویٰ. اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا کہ میرے پاس آئیں گے کذابون دجالون، کلہم یدعی انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. طرح طرح کے لوگ آئے، مٹ گئے، ان کی پذیرائی نہیں ہوئی. نہ قوم نے ان کا ساتھ دیا، نہ حاکم وقت نے ان کا ساتھ دیا، نہ کسی بڑی شخصیت نے ان کا ساتھ دیا، نہ کسی مالدار نے ان کا ساتھ دیا. کافروں کے ملک میں، امریکہ جیسے خبیث ملک میں بھی مدعی نبوت موجود ہے، برطانیہ بھی مدعی نبوت موجود ہے. یہ دینی دسترخوان کا مطالعہ کرو.
سینا میں بھی مدعی نبوت موجود ہے۔ مسلمان ملکوں میں تو بدری کے اولا، کافروں کے ملک میں بھی نبوت کے مدعی لوگ گزرے، ان کی پذیرائی نہیں ہوئی، شکست کھا گئے، خنزیر اور کتے کی موت مر گئے، لوگوں نے ان کو سنسار کیا، لوگوں نے ان کو پیٹا، لوگوں نے ان کو مارا، لوگوں نے ان سے قاطع تعلق کیا، وہ ذلیل ہو کر ختم ہو گئے۔ یہ موجودہ منحوس، ہاں مرزا غلام، اس کو کبھی مرزا غلام احمد نہ کہو، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے خنزیر کے نام کے ساتھ شامل نہ کرو، بس اس کو کہو مرزا غلام، مرزا غلام۔ جس نے اپنی آخرت کو تباہ کر کے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ کون تھا؟ یہ مسلمان، اس کے ماں باپ بھی مسلمان، اس کا خاندان بھی مسلمان۔ جب انگریزوں نے اس ملک میں اپنا اقتدار جمایا، مستحکم کیا، یہ وہ لوگ ہیں، آپ نماز کی ہر رکعت میں غیر المغضوب علیہم ولا پڑھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ انہوں نے جب اپنا اقتدار جمایا ہندوستان پر، بر صغیر میں، انہوں نے طرح طرح کی سازشیں، قسم قسم کے فتنے اور طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے تاکہ ہمارا اقتدار مضبوط ہو، مسلمان آپس میں لڑ پڑے اور مسلمان آپس میں اختلافات کا شکار ہو، لڑا وہ حکومت کرو۔ اس نظریے پر حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا اپنی زندگی کے آخری ایام میں، ہندوستان دارالحرب ہے، جب ہندوستان دارالحرب ہے، یہاں کے مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ اٹھو، ان کے خلاف جہاد کرو، اور ہندوؤں سے بھی یہی کہا کہ تم مسلمانوں کا اس جہاد میں ساتھ دے دو، ان کی مدد کرو، مالی مدد کرو، اسلحہ کے ذریعے مدد کرو، طرح طرح کی ان کی مدد کرو، تاکہ انگریز کو، برطانیہ کو یہاں سے نکال کر اس جہنم میں واپس بھیج دے جہاں سے یہ آیا ہوا۔ انگریزوں کو بڑا خطرہ محسوس ہوا، اور پہلے سے وہ تیار تھے اس لیے کہ مسلمانوں کے آپس میں اختلاف پیش ڈال۔ ہاں، انہوں نے جھوٹے نبیوں کا سہارا لیا، جھوٹے ولیوں کا سہارا لیا، کئی لوگوں کو بلا کر کے نوازشات سے نوازتے تھے، پیسہ دیتے تھے، مال دیتے تھے، اقتدار میں ان کو شرکت کی دعوت دیتے تھے، ان کے ساتھ وعدہ کرتے تھے، بڑے بڑے القاب ان کو نوازتے تھے۔ سر کا خطاب کسی کو دیا، سر سید احمد خان، جس کی داڑھی دیکھو اتنی بڑی ہے، وہ انگریز کا بالکل پٹھو ہے۔ شمس العلماء اعلی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج جو بھی بڑی شخصیت ہو، اس کو خطاب ہوتا ہے حضرت کا، حضرت کا، حضرت کا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امام شافعی، حضرت امام ابو حنیفہ، سب حضرت ہے. ان کے حضرت ہونے میں کوئی شبہ نہیں، لیکن جو انگریز کا پٹھو ہوگا وہ پھر اعلیٰ حضرت. دین میں انتشار پیدا کرنے کی خاطر ایک شخص کو لقب ملا اعلیٰ حضرت. آپ جانتے ہیں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا بر صغیر انگریزوں کا اقتدار یہ دارالحرب ہے، اس کے خلاف مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دے دیا، رسالہ باقاعدہ تصدیق کیا. اعلام العالم بان ہندوستان دار الاسلام، یہ کتاب کا نام ہے. اعلام العالم بان ہندوستان دار الاسلام. اور جہاد کے خلاف کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے. انگریز ہمارے بھائی ہے، ہمارے حکمران ہیں، ہمارے اولو الامر ہیں. ان کے خلاف جہاد کرنا بغاوت ہے. یہ ان کا فتویٰ تھا. لیکن اس سے انگریز کو تسلی نہیں ہوئی. اس نے یہی سوچا اس کو تو ولی تو کسی کو بنایا پیسہ دے کر، اب کسی کو پیسہ دے کر نبی بھی بناؤ، پھر تھوڑا سا اختلاف زیادہ ہوگا مسلمان. اس خبیث کو، اس ملعون کو، اس غلام کو احمد نہ کہو، انگریزوں نے بلایا، سینے کے ساتھ لگایا اور یہ اس کے ساتھ وعدہ کیا نبوت کا دعویٰ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے دل و جان. اس نے کہا کہ مجھ سے پہلے کئی لوگوں نے نبوت کی دعویٰ کی ہے، وہ ڈوب گئے. اگر میں بھی نبوت کا دعویٰ کروں گا میں بھی ڈوب جاؤں گا. ہاں، انگریزوں نے اس کو پکا لکھ کر دے دیا کہ جب تک ہمارا اقتدار دنیا میں رہے گا، انگریز یہود و نصارہ دنیا میں رہیں گے، آپ کا تحفظ کریں گے، آپ کی امت کا تحفظ کریں گے، آپ کے غلط خیالات کا تحفظ کریں گے. یہی وجہ ہے کہ مدعی نبوت جو بھی دنیا میں آیا 4 دن کے بعد اس کا بستر گول ہوا. یہ خبیث جو آیا ہے 150 سال کے قریب ابھی ان کا ربوہ نہیں ہے، مقام قادیان نہیں ہے، ان کا مرکز اور ان کی بنیاد جہاں ان کا سب کچھ ہوتا ہے وہ لندن ہے اور برطانیہ. ابھی بھی ان کے گدوں کے لیے وظیفہ وہاں سے آتا ہے، ان کے گھوڑوں کے لیے وظیفہ وہاں سے آتا ہے، ان کے مدعی نبوت کے اس خنزیر کے جو امتی ہیں ان کے لیے سب کچھ وہاں سے آتا ہے. اس کا اقتدار انگریز کے اقتدار کے ساتھ برابر ہے. مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے ان قانون سے سنا کہ اس کو نبی کہنا بجائے خود یہ شریف انسان بھی نہیں تھا. کوئی اس کو نبی مانے وہ الگ بات ہے، یہ شریف انسان بھی نہیں تھا. انسان کی جو صفات اور خصلت اور عادتیں ہیں سب سے عاری ہے. تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب نام سنتا تھا یا خود کو دیکھتا تھا فرعون کا پیشاب پھٹا ہوتا تھا.
دیکھیے تفسیر مظہری جلد 2 بحوالہ قرطبی. فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنتا تھا تو اس کا پیشاب پھوٹا ہوتا. اور یہ خبیث مدعی نبوت جب شاہ عطا اللہ شاہ بخاری کا نام سنتا تھا یا مولانا ثناء اللہ امرتسری کا نام سنتا تھا، اس کا بھی پیشاب پھوٹا ہوتا. ایمان سے کرتے فوراً بیت الخلا جاتا تھا. حضرت شاہ صاحب کو کسی نے کہا، مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں مولانا عطا اللہ شاہ سے کسی نے کہا رحمت اللہ علیہ، حضرت یہ جب آپ کا نام سنتا ہے تو فوراً جلدی چلا جاتا ہے لیٹ سی. تو عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمائی اس کی موت بھی لیٹ سینے میں آئے گی. یہ کہاں مر گیا؟ لیٹرین میں. لیٹرین میں مر گیا تھا. آپ کو پہلے سے معلوم ہے، پکا آپ کو یقین ہے. نبی کو چھوڑیے، نبی کو چھوڑیے، نبی کی گدے پر، نبی کے گدے پر جس پر اس نے سواری کیا، اس اونٹ پر جس پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کیا ہو. آپ جس وقت مسجد قباء سے روانہ ہوئے، انصار کے دونوں قبائل اوس و خزرج دائیں بائیں آپ کے ساتھ روانہ ہوئے. ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرا مہمان ہوگا، میں آج اس کا میزبان بنوں گا. ہر شخص، ہر سرمایہ دار یہی کہتا تھا. کسی نے اونٹ کا مہار پکڑا، کسی نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا دعوا ناقتی فإنها مأمورة. اونٹ کی مہار مت پکڑو، اس کو رہنے دو، یہ چلے گا. یہ اتنا ہوشیار ہے، یہ اتنا ہوشیار ہے. جس شخص کے گھر میں یہ بیٹھے گا پہلے سے اس کو جبریل امین نے کان میں ٹھونک مارا ہے کہ ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس جاؤ. اور آپ جس گدے پر سواری کرتے تھے اس کا نام تھا یافور. ایک صحابی کے ہاتھ میں دیتے تھے، اس کو لے جاؤ مدینہ کے شار سے نکال کر کے اس کو چھوڑ دو، یہ گھاس کھائے گا جنگل میں. یہ گھاس نہیں کھاتا، ایک جگہ میں جا کے بیٹھ جاتا، اس کے سامنے گھاس خود بخود اگاتا. اور رات کو کبھی اس گدے کو بلا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جاؤ سعد بن ابی وقاص کو بلاؤ، اس سے کام لے لو. یہ جا کر کے دانتوں سے اور سر سے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا. جب وہ اصحابی باہر آتا تو آپ سر سے اشارہ کرتے تھے کہ سید عالم بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ خبیث، وہ جہنمی شیطان کا بچہ، اس گدے کے پیشاب کے لیے میں تم کو قربان کروں گا. اور امت کا بھی یہی عقیدہ. وہ گدا جس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی ہو، اس گدے کو سلام ہے اور تم پر لعنت. تم کس کا نبی ہو؟ تم کس کا نبی ہو؟ انگریزوں کا نبی، انگریزوں کا نبی. مخبوط الحواس، اس کی بہت ساری کتابیں ہیں، حضرات کو سب معلوم ہے. ایک جگہ لکھتا ہے میں اللہ ہوں، عرش سے اتر کر آیا، اللہ نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے
کتاب کا نام ہے حقیقت الوحی. میں اللہ ہوں. پاگل ہاں سدھی میں کہتے ہیں ہر زبان میں ہے، جس سے اللہ ناراض ہو تو اس کو گدے سے بھی زیادہ بے وقوف بناتا ہے. رب سے مت کر. میں اللہ ہوں، عرش سے اتر کر آیا ہوں، اللہ نے میرے ہاتھ پر بیعت کی. پھر ایک کتاب میں کیا کہتا ہے؟ تحفہ گولڈویہ میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ ایک کتاب میں کہتا میں عورت ہوں، مجھ سے حیض آتا ہے. جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جو اللہ کے دین کے ساتھ اپنی خواہشات کی خاطر کھیلنا چاہتا ہے، اللہ اس کو یہی بے وقوف بنائے گا. کبھی مدعی الوہیت ہے، میں اللہ ہوں، عرش سے اتر کر آیا ہوں، اللہ نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اور کبھی کہتا ہے میں عورت ہوں، مجھ سے تو حیض آتا ہے. طرح طرح کی دعوت. اور خود کہتا ہے میں نے انگریز بابا کی خدمت کی ہے، برطانیہ میرا محسن ہے، اس نے میری اتنی خدمت کی ہے، میں نے بھی اس کی خدمت کے جواب میں اتنی کتابیں تصنیف کی ہے ان کے لیے، ان کو راضی رکھنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ملکہ الزبت کو خوش کرنے کے لیے، اس کی قوم کو خوش کرنے کے لیے اتنی کتابیں میں نے تصنیف کی ہے. اگر ان کتابوں کو جمع کرو 50 الماریاں اس سے بھر جائیں گی. 50 الماریاں. سنا ہے آپ نے یہ بات پہلے بھی؟ فرق نہیں آئے گا، فرق کوئی بھی نہیں آئے. اللہ تعالیٰ ذوالفقار علی بھٹو کو غریق رحمت کرے. کام اس نے اچھا ایسا کام کیا جس کو رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو موجودہ آیا ہوا ہے اس کا بھی منہ کالا ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کو آواز نہیں ہے، وہ جب بھی چلتی ہے وہ لاٹھی اور وہ تلوار دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتی ہے. سبحان اللہ. تو آپ کی یہ محفل اور ہمیشہ اس مدرسے کے یہ دعا کرو، یہ جہاں آپ نے آج جلسہ کیا ہوا ہے، اس جلسے میں آنے والوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا. کیوں نہیں؟ حدیث پاک میں ہے، یہ حدیث مشکات میں بھی ہے، طلباء کرام کو بھی معلوم ہے. جب میرے بندے جمع ہوتے ہیں ایک عرصے میں، ایک میدان میں، ایک جگہ، مجھے یاد کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، میں ان سے راضی ہوتا ہوں. فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، احاطہ کرتے ہیں، سکینہ کا ان پر نزول ہوتا ہے. میں ان لوگوں کو فرشتوں کی محفل میں یاد کر کے ان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں جل جلالہ. کسی بھی نیت سے یہاں کوئی آیا ہوا ہے، کس کے نام پر آیا ہوا ہے؟ کس کے نام پر؟ سید الانبیاء، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کسی مقام پر آئے گا، اس کے سارے گناہ معاف، اس کے سارے گناہ.
آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، فنسی ولم نجد له عزما، بھول گیا، عزم و ارادہ نہیں تھا، بھول گیا، شیطان نے دھوکہ دے دیا۔ ہاں وہ درخت جس کے کھانے سے رب العالمین جل شانہ نے منع فرمایا تھا، کالی درخت کو کھاتے ہی جنت کے لباس اتر گئے، الف کی طرح ننگے ہو گئے۔ فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کس کا وسیلہ لیا کہ جس سے آپ کا گناہ معاف ہوا؟ گناہ میں نہ کہوں، میری زبان سے نکل گئی بات۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شفاء الاسقام فی الصلاة علی خیر الانام ومحو الاسنام آسام۔ اس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اوپر دیکھو، اوپر دیکھا لکھا ہے لا الہ، عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ۔ اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے، جب آپ معراج پر تشریف لے گئے، کیوں معراج پر گئے؟ لنوریہ من آیاتنا الکبریٰ، ساری آیتیں آپ کو دکھانا مقصود تھا۔ سبحان اللہ۔ اور ان آیات میں ایک یہ ہے کہ آپ سارے جہان کے پیغمبر ہے، خاتم النبیین ہے، فرشتوں کے نبی ہے، تو چاہیے ان کے پاس بھی تو جاؤ۔ جنات کے بھی نبی ہے، ان کو بھی تبلیغ کرو، انسانوں کے بھی نبی ہے، ان کو بھی تبلیغ کرو، دریاؤں کے نبی ہے، پہاڑوں کے نبی ہے، سارے جہان اور ساری خلقت کے آپ پیغمبر ہے، تو آپ کو اوپر معراج پر لے جانا ہے تاکہ سارا جہان آپ کے قدموں کے نیچے آ جائے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ زمین آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، سریاب جاؤ تو سریاب کی زمین آپ کے پاؤں کے نیچے آئے گی۔ آپ سارے جہان کے نبی ہے تو سارا جہان آپ کے پاؤں کے نیچے آ جائے۔ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ کو اوپر اٹھایا جائے کہ سارا عالم آپ کے پاؤں کے نیچے آ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا یا رب یہ کون ہے؟ اسی کتاب میں ہے شفاء الاسقام، 4 صدی ہجری کے شیخ عبد الجلیل ابن محمد نے اس کتاب کی تصنیف کی ہے، اور کتاب کے شروع میں لکھا ہے 1,00,000 حدیثوں سے میں نے اس کتاب کو انتخاب کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا اس پر درود پڑھو۔ کون ہے؟ یہ آپ کی اولاد ہے۔ کب آئے گا؟ آخر میں آئے گا، قیامت کے دن آپ اور آپ کی ساری اولاد اس کے جھنڈے کے نیچے ہو جائے گی۔ آدم و من سواہ تحت لوائی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے آپ پر درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام روزانہ آپ پر درود پڑھا کرتے تھے، روزانہ درود پڑھتے تھے۔ اور حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو بھی یہی وصیت کی، جب تک زندہ رہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ جب آپ عرش معلیٰ کو پہنچے تو آپ کو سورہ طٰہٰ یاد آیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ جوتا اتار دو، موسیٰ علیہ السلام سے حکم ہوا تھا۔
تو آپ بھی عرش پر پہنچ کر اپنے مبارک جوتوں کو اتارنے کا ارادہ کیا. فناداہ ربہ لا تخلع نعلیک فإن العرش يتبرك بقدميك وبنعلیک. جوتا مت اتارو، عرش کو اللہ نے بابرکت بنانا ہے آپ کی جوتوں. سبحان اللہ. یہی تو وجہ ہے. ابن تیمیہ جیسے سختگیر عالم، دوسرے ائمہ نرم ہیں، بہت نرم ہیں، فضائل کی حدیث بیان کرتے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ درود پیش کرتے ہیں کہ جس کا اندازہ نہ ہو. ابن تیمیہ بڑا سخت ہے، بڑا سخت. یہ سخت آدمی بھی اقرار کرتا ہے. منہاج السنہ اس کی کتاب ہے، اس میں اقرار کرتا ہے جس زمین کے حصے میں آپ دفن ہیں اللہ کے عرش سے بھی وہ بابرکت ہے. کائنات میں بابرکت جگہ کون سی ہے بتاؤ؟ اللہ کا عرش نہ، خانہ کعبہ نہ، بیت المقدس نہ. بابرکت ٹکڑا زمین کا، کا اگر خطہ زمین کا وہی خطہ کون سا ہے؟ وہ خطہ کہ جو اللہ کی بادشاہت میں، خدا کی خدائی میں سب سے متبرک، یہ وہی ٹکڑا ہے جس پر آپ جہاں آپ کی قبر مبارک، عرش سے بھی بابرکت، کعبہ شریف سے بھی بابرکت، کعبہ شریف سے بھی بابرکت. ہمیں اور آپ کو حکم ہے. بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا استنجا کرتے وقت، بول و براز کے وقت کعبے کی طرف منہ نہ کرو. ابن عمر روایت کرتا ہے کہ ایک دفعہ رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ السلام بھی تشریف رکھتے تھے ایک جگہ پہ قضائے حاجت پر، آپ کی پیٹھ کعبے کی طرف، تو سارے شارحین نے یہی کہا کہ آپ کعبے سے افضل ہیں. اس میں کیا شک ہے؟ مولانا شمس الحق صاحب افغانی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، میں اس کا شاگرد ہوں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید سے بھی افضل. امت کا اجماع یہ نہیں ہے، امت کا اجماع یہ ہے کہ قرآن مجید افضل ہے، آپ اس کے خادم ہیں. آپ نے قرآن کو دنیا میں پھیلانے کے لیے تشریف لائے. آپ کی آمد قرآن کی خدمت ہے، قرآن کی آمد آپ کی خدمت نہیں ہے. تو امت کا اجماع اسی میں ہے کہ قرآن مجید آپ کا معجزہ ہے اور وہ آپ سے افضل ہے. مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ مجھ سے بھی کہا، میں جب سبق پڑھتا تھا مجھ سے، کہ نہیں، صاحب معجزہ معجزہ سے افضل ہوتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم سے بھی افضل ہے. قرآن مجید آپ کا معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کے 10,000 معجزات ہیں، 10,000 اور ان معجزات میں سے ایک یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی مخالفت میں آپ طرح طرح کے جلسے کا انجام دیتے ہیں، منعقد کرتے ہیں جلسے، کتاب لکھتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہ آپ کا معجزہ ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے. وقت کے حکومت اس کے خلاف ہے، گورنر اس کے خلاف ہے، صدر اس کے خلاف ہے، وزیر اعظم اس کے خلاف ہے، کابینہ اس کے خلاف ہے. ہاں، آپ ان سب سے لاپرواہ ہوتے ہوئے وہی کام کرتے ہیں کہ جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور آپ کے شرف کا اور آپ کے کمالات کا اعتراف ہو اور دنیا میں ان کو پھیلانے اور پھیلنے کی توفیق ہو. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس مجلس کو، اس محفل کو قبول فرمائے.
غریب طالب علم تھا سفید ریش، کچھ نہیں جانتا تھا، کچھ باتیں علمی باتیں آپ کے خدمت میں بیان کی، اور اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ میرے اساتذہ مرشد سارے موجود ہیں آپ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ساری زندگی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑے رہو، ساری زندگی آپ پر درود پڑھو، ساری زندگی آپ پر درود پڑھو۔ کوئی وقت آپ کا ایسا نہ ہو، کم سے کم روزانہ 400 درود تو پڑھو، یہ کم سے کم ہے۔ اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہیں تو 1000 درود پڑھو۔ اسی کتاب کے حوالے سے میں عرض کروں، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو مبارک درود پڑھنے والے امتی کے منہ سے، ان کے ہونٹوں سے بوسہ لے گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔